ایک ہم الیکشن جلدی کروائیں گے سینٹ کے، کیونکہ یہ سارا ڈرامہ ہو رہا ہے یہ جو کہ سینٹ سے بیچارے ان کا خیال ہے کہ کوئی سینٹ کے الیکشن نہ ہو تو وہ تو فیل ہو جا رہے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کپتان تو میں پران ان سے زیادہ بہتر کھیلنا جانتا ہوں۔ پاکستان کے سینٹ کے الیکشنوں میں پیسہ چلتا ہے، رشوت چلتی ہے، سب کو پتہ ہے۔ ہم نے 20 لوگ پچھلی بار یہ نکالے جنہوں نے پتہ چلا کہ پیسہ لیا، اس لیے ہم شو آف ہینڈز کے اوپر جا رہے ہیں۔ سینٹ الیکشن وقت سے پہلے کرانے کا اعلان، شو آف ہینڈ کے طریقہ کار کے لیے سپریم کورٹ سے رجوع کر رہے ہیں۔ اپوزیشن کے مفادات ملکی مفاد سے متصادم، مخالفین ایوان بالا کے انتخابات میں ناکام رہیں گے۔ عوام کو بے وقوف سمجھنے والے خود سب سے بڑے بے وقوف۔ حکومت کو پی ڈی ایم سے کوئی خطرہ نہیں، کسی کو این آر او نہیں ملے گا۔ وزیر اعظم عمران خان کی پشاور میں گفتگو۔ الیکشن ایکٹ کے اندر ترمیم کر کے الیکشنز کے طریقہ کار کو تبدیل نہیں کیا جا سکتا، جیسے کل کابینہ میں یہ تاثر دینے کی کوشش کی گئی۔ ترامیم سے سینٹ الیکشن کے ممکن موجودہ ایوان کی مدت 11 مارچ کی رات 12 بجے ختم ہوگی۔ انتخابات کی تاریخ کا اعلان صرف الیکشن کمیشن کر سکتا ہے۔ مشترکہ مفادات کونسل کے فیصلے بھی کابینہ خود کر رہی ہے۔ رضا ربانی کی تنقید۔ ہم الیکشن کمیشن سے مطالبہ کرتے ہیں کہ اگر واقعی وہ ایک خود مختار ادارہ ہے تو عمران خان اور اس کی کابینہ کے اس قسم کے فیصلوں یا اس قسم کے اعلانات کا سختی سے نوٹس لے۔ انہوں نے آئین کی خلاف ورزی کی ہے، آئین کو سبوتاژ کیا ہے۔ سینٹ کے انتخابات کرانا الیکشن کمیشن کا کام، وزیر اعظم اعلان نہیں کر سکتے، شو آف ہینڈ ناممکن، صدارتی آرڈیننس سے صرف الیکشن کے طریقہ کار میں تبدیلی ممکن، سپریم کورٹ بھی صرف آئین کی تشریح کر سکتی ہے۔ مولانا فضل الرحمان کی بہاولپور میں میڈیا ٹاک۔ کسی بھی غیر آئینی ذریعے کو سینٹ میں 2018 کے انتخابی ماڈل کی نقل کی اجازت نہیں دیں گے۔ بلاول بھٹو اور مریم نواز متفق، دونوں رہنماؤں کا ٹیلی فونک رابطہ، ایوان بالا کے الیکشن اور پی ڈی ایم کی حکمت عملی پر تبادلہ خیال۔ ہمارا مطالبہ بھی آپ سب کے سامنے ہے کہ 31 جنوری تک عمران خان صاحب کو مستعفی ہونا پڑے گا۔ اگر سندھ حکومت کا اور نیشنل اسمبلی کے قربانی دینا پڑے اس ملک میں جمہوریت کے بحالی کے لیے، عمران اور ان کے سہولت کاروں کو نکالنے کے لیے، پیچھے ہٹانے کے لیے، تو پھر ہم وہ قربانی دینے کے لیے تیار ہے۔ واحد حل یہ ہے کہ خود بخود جنوری 31 تک یہ صاحب مستعفی ہو جائے، ورنہ دم دم مسکل اندر ہوگا اور اس سے اپوزیشن کو ہی فائدہ ہوگا۔ بلاول بوقت ضرورت سندھ حکومت کی قربانی پر تیار، سلیکٹڈ حکمرانوں کا ڈٹ کر مقابلہ کریں گے۔ لانگ مارچ ہر صورت کامیاب بنایا جائے گا۔ وزیر اعظم کو 31 جنوری تک جانا ہی پڑے گا۔ پی پی چیئرمین کی لاہور میں للکار۔ پاکستان مسلم لیگ نون کی سمت کا تعین جو ہے وہ بالکل ہو چکا ہے اور اس میں کوئی جو ہے وہ کمی بیشی نہیں ہے۔ انشاءاللہ تعالی لانگ مارچ ہوگا۔ اگر 31 جنوری تک اس کٹ پتلی نے استعفیٰ نہ دیا اور ملک میں فری اور فیئر الیکشن جو ہے ان کے لیے راستہ ہموار نہ کیا تو لانگ مارچ ہوگا اور استعفے بھی ہوں گے۔ یہ کوئی اس شک میں نہ پڑے۔ حکومت مخالف تحریک کا سینٹ انتخابات سے کوئی تعلق نہیں، لانگ مارچ بھی ہوگا، استعفے بھی دیں گے۔ جھوٹے مقدمات حوصلے پست نہیں کر سکتے، رانا ثناء اللہ کی للکار۔ حکومت اور بی آر ٹی دھکے کے بغیر نہیں چلتی۔ لاہور جلسے پر کرائے کے ترجمان ہلکان کیوں ہو رہے ہیں؟ مریم اورنگزیب کا سوال۔ شہباز شریف سے ملاقات ہوئی ہے بلاول بھٹو کی، گو انہوں نے ایٹم بم چلانے کی دھمکی دے دی ہے استعفوں کا، اور مجھے یقین ہے کہ وہ پھل جڑی ہوگی
सियासी एटम बम नहीं होगा रेजिग्नेशन में, क्योंकि पीपल्स पार्टी जमहूरी प्रोसेस पे यकीन रखती है। इस्तीफों की धमकी सियासी एटम बम नहीं, फुलझड़ी होगी। पीडीएम इस्लामाबाद आना चाहती है तो शौक से आए, इंतहाई कदम से जमहूरियत बंद गली में दाखिल हो जाएगी। शेख रशीद की वार्निंग, वजीर दाखिला अपोजिशन से मस्बत मुज़ाकरात के ख्वाहिशमंद। ये आपने पहले कभी सुना है? ये वाला लतीफ़ा सुना है कि आप इस्तीफे दे दो वरना मैंने दे देने हैं? तो भाई दे दो, जल्दी करो, इससे नेक काम में देरी क्यों है? इमरान खान तब भी बताते थे, इमरान खान गवर्नमेंट में आए, उन्होंने तब भी बताया कि जिस दिन मैं इनके ऊपर हाथ डालूंगा ये तमाम चोर इकट्ठे हो जाएंगे। और फिर आपने देखा कि वो तमाम चोर इकट्ठे हो गए, और अब जब उनके पास बताने को कोई बात नहीं है क्योंकि एनआरओ चाहिए। नेक काम में देर क्यों? इस्तीफे जल्दी जमा कराएं। माजी के हुक्मरानों ने सिर्फ मुल्क को लूटा, करप्शन बचाने के लिए सब चोर इकट्ठे हो गए, इन्हें एनआरओ नहीं मिलेगा। मौलाना फजलुर रहमान और महमूद अचकजई के मुतनाज़ा बयानात काबिल मज़म्मत। वज़ीर आज़म की क़यादत में मुल्क तरक्की कर रहा है। शहबाज गिल और कामरान बंगश की प्रेस कॉन्फ्रेंस। पीडीएम अवाम को बहकाओ, खुद को बचाओ के एजेंडे पर अमल पैरा। मुखालिफिन मुल्क में इंतशार फैलाना चाहते हैं, काट की हंडिया बीच चौराहे फुट जाएगी। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का दावा। पंजाब के अंदर ये जो सियासी थिएटर लगा, किसी को नारे देने मारने के लिए पैसे दे के लाया गया और वो लाने वालों को तलाश करते रहे कि पेमेंट बाद में होनी थी, वो किधर चले गए। तो वो मासूम लोग जिनके ज़हनों को इन्होंने हमेशा गिरवी रख के अपने अज़ाइम के मकासद की तकमील की, आज हुकूमत उनको इनके रहम करम पे नहीं छोड़ सकती। पीडीएम मगरमच्छों का टोला। अपोजिशन ने सियासी मकासद के लिए अवाम की जिंदगियों को दाव पर लगाया। अवाम को किसी मखसूस टोले के रहमो करम पर नहीं छोड़ सकते। फिरदौस आशिकावान का ऐलान। हुकूमत छोड़ने की बातें भी, ज़िमनी इलेक्शन की तैयारी भी। पीपल्स पार्टी तजब्जुब का शिकार। अरकान के इंतकाल के बायस सिंध असम्बली की 3 नशिस्तें खाली। सूबाई नुमाइंदे का इलेक्शन फैसला। अदालती अहकामात की पासदारी। वजीर आज़म ने मुशीरान और मुआविनीन खुसूसी को कमेटीज़ के मेंबर के ओहदे से हटा दिया। डॉक्टर इशरत हुसैन, नदीम बाबर, अब्दुल रज़ाक दाऊद और शहजाद अरबाब शामिल। वज़ीर आज़म का दौरा पेशावर। हयाताबाद स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स अपलिफ्ट प्रोग्राम का इफ्तिताह। जलूसई नौशहरा में फ्लैट्स हासिल करने वालों में मलकियती दस्तावेजात तकसीम। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के अरकान की भी इमरान खान से मुलाकात, हल्कों के मसाइल से आगाह किया। भारत ने मनफी पॉलिसीज के सबब हमसायों को दूर कर दिया। जानिबदाराना रवैयों के साथ समाज परवान नहीं चढ़ सकता। सदर ममलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी का सेमिनार से खिताब। अफगान अमल की जानिब अहम कदम। मुल्ला अब्दुल गनी की सरबराही में अफगान तालिबान सियासी कमीशन के वफ्द की शाह महमूद कुरैशी से मुलाकात। खित्ते की सिक्योरिटी सूरत हाल पर बातचीत। पाकिस्तान अफगानिस्तान में देर पाम का मुतमन्नी है, वजीर खारजा की गुफ्तगू। कोरोना के वार बरकरार। 24 घंटे के दौरान मजीद 105 अफराद जान से चले गए। 2731 नए मरीज भी रजिस्टर्ड। मुल्क भर में 4,45,977 अफराद मुहलिक वायरस से मुतासर। एक्टिव केसेस की तादाद 48,369 तक पहुंच गई। क्रिसमस और शादी के तकरीबात के हवाले से कुछ बातें कहना चाहता हूँ। खुशियाँ ज़रूर मनाएं, लेकिन एहतियात के साथ। तकरीबात को छोटा रखें और कमरों को हवादार रखें। कोरोना वैक्सीन के लिए कोशिशें जारी। खुशियां जरूर मनाएं, लेकिन एहतियात के साथ। वबा पर काबू पाने के लिए पूरी कौम का ताउन जरूरी है। अवाम SOPs पर अमल यकीनी बनाएं। डॉक्टर फैसल सुल्तान की अपील।
ماضی کی معروف اداکارہ فردوس بیگم لاہور میں انتقال کر گئیں. برین ہیمریج کے باعث نجی ہسپتال میں زیر علاج تھیں. 160 سے زائد فلمز میں کام کرنے کا اعزاز. ملک کے بیشتر علاقوں میں کڑاکے کی سردی. کلات میں درجہ حرارت -13، کوئٹہ -11 اور اسکردو میں -9 ریکارڈ. مری، گلگت اور ہنزا میں پارہ -4 تک گر گیا. دورہ نیوزی لینڈ. شاہین کیویز کے دیس میں اڑان کے لیے تیار. پہلے T20 مارکے میں صرف 2 روز باقی. قومی اسکواڈ کی آکلینڈ میں پریکٹس. PSL سے 1 دن پہلے یا 2 دن پہلے ٹیم اناؤنس کرنا ڈزنٹ میک سینس. میرے لیے وہ بہت شاکنگ تھا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے. ہیڈ کوچ ہیں مصباح الحق، وہی بتا سکتے کہ میں کیوں نہیں تھا. جن کے ہاتھ میں پاور ہوتی ہے ان کو صاحب ہی کہنا پڑتا ہے. وقار یونس کا رویہ برداشت سے باہر. انجری کے باوجود ورلڈ کپ کا میچ کھیلا. ٹویٹر پر مصباح صاحب اس لیے لکھا کہ وہ بڑے لوگ ہیں، جن کے پاس پاور ہوتی ہے وہی صاحب ہوتے ہیں. بس میں ہو تو محمد یوسف کو چیف سلیکٹر بنا دوں. محمد عامر کا انٹرویو. Hi, it's Sayyeda Shanaz here. Thank you for watching Dunya News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Dunya News.